السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 13 اور 14 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک سابقہ اقوام کی ہلاکت کا اسباب، اور دوسرا امت محمدیہ کا امتحان۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کا جو قرون ہیں ان کو ہلاک کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، غلط روش اختیار کی، غلط رستے پر چلے، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے پہلے بہت سی ایسی قومیں ہیں جنہیں ان کے اعمال کے سبب، ان کی نافرمانی کے سبب میں نے ان کو ہلاک کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ جب آئے ان کے پاس رسول میرے، بالبینات نشانیاں لے کر، میرے احکامات لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ لیکن وہ ایمان نہیں لانے والے، وہ ایمان نہ لائے۔ میں نے اپنے پیغمبروں کو اپنا پیغام دے کر، اپنے احکام دے کر ان کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا، انکار کر دیا، نہ مانے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں، یعنی اسی کی جزا، اسی کی انعام کہہ لیں، سزا کہہ لیں۔ مجرم لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم ان کا یہی اشر کرتے ہیں کہ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے احکامات کو نہیں مانتے اور رسولوں اور انبیاء کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسی قوم کو جو مجرم اللہ تعالیٰ انہیں قرار دیتے ہیں کہ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نجات نہیں دے گا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ پھر بنایا میں نے خلائف خلیفہ فی الارض زمین پر، پھر میں نے تمہیں زمین پر خلافت دی، تمہیں زمین پر بھیجا، من بعد اس کے بعد، لننظر تاکہ دیکھوں کیف تعملون تم کیا عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو تو میں نے تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ان کے اعمال کے سبب۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے احکامات کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں سورہ یونس کی جو اب تک آیات ہم نے تلاوت کی ہیں یا پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے براہ راست مخاطب ہیں اور انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے پاس یعنی ایک نبی بھیجا، انسانوں تم میں سے بھیجا، اور تمہیں یہ اعتراض ہو گیا کہ بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے، اس کو میں نے نبوت دی، تم اس پر تعجب کرتے رہے۔ پھر تم دیکھو یہ زمین و آسمان، دن اور رات، شمس و قمر، یہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور تمہیں دعوت فکر دی کہ دیکھو، سوچ بچار کرو، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، فَاعْبُدُوا بس تم میری عبادت کرو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے جن اور انس کو صرف پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اچھے اعمال کریں۔ اور پھر ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال پر اس کا جزا، انعام یعنی جنت ٹھکانہ بتایا، اور برائی پر اللہ نے فرمایا خبردار، جہنم تیار کر رکھی ہے، اس کی سزا دوں گا۔
اور پھر دنیا یعنی ان لوگوں کے بارے میں ذکر آیا جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم دنیا کو میں الجھ کر رہ گئے تو میں پھر دنیا میں تجھے منتشر کر دوں گا، دنیا میں پھنسے رہو گے۔ دنیا تو میں نے تمہیں اس لیے زندگی اور دنیا عطا کی ہے کہ تاکہ تم آخرت کما لو۔ جو آخرت سے بے اتنائی کرتے ہیں اس سے متنبع کیا گیا، جو فرما رہے ہیں ان سب احکامات یعنی میری آیات جو ہیں میں نے کھول کھول کر بیان کیا، آسان بیان کی ہے، پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے کیا ٹھکانہ ہے؟ جس طرح انہیں میں نے ہلاک کر دیا تھا تمہارے لیے بھی یہی ہے۔ یعنی اللہ کا قانون ایک ہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے امت مسلمہ پر اجتماعی جو عذاب ہے اللہ کا وہ اللہ نے ٹال رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر نہیں بھیجیں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کا قہر ہم اس کو خود دعوت دے رہے ہیں جب ہم بار بار اللہ کے احکامات، کیسی مقدس لا ریب اور عام فہم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، بس زدم زدی جھگڑا ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ غلط ہے، یہ غلط، میں ٹھیک، میرا اچھا، یہ کافر، وہ منکر، ہم سب سے اچھے۔ دیکھیں اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اچھا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اچھا وہ ہے جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے۔ دیکھیں چل بھی پڑیں پھر اللہ کے ہر وقت یہ دل میں ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ آیا کہ یہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں بھی یا نہیں، اس میں اخلاص ہے بھی نہیں، اگر ہے بھی ہے تب بھی اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، وہ غلطی تو نہیں ہے، کچھ اس میں ایسا عمل تو نہیں ہے جس اللہ کو ناپسند ہو۔ اللہ الصمد، اللہ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی مخلوق ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے جہان کے لوگ جن و انس مل کر میری عبادت کرنے لگ جائے، میری عزت و عظمت میں ان کا ایک ذرہ برابر اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور سب مل کر ہی نافرمانی شروع کر دیں، میری عزت و عظمت کو ایک ذرہ کے برابر کم نہیں کر سکتے۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی آخرت میں کامیاب ہونے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ بچائے، عداوت، لڑائی، جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔